اسلام کے عظیم سپر سالار کی حالات زندگی قسط نمبر 6۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔ قرآن میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہیں۔ قرآن میں درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی آپس کی جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھیں، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطی، افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف، ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک کے تمام علاقے انہی دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط پھاڑ کر پھینکا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس خط کی مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اس طرح کے بہت سے حالات و واقعات رونما ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرات کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کے جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا چاہیے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے 5 گنا یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اسی طریقہ کار پر کاربند تھیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجی اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد اسی بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کس کے پاس زیادہ ہے اور فوجی ہتھیار اور ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ کر تھک چکے تھے۔ کئی برس سے ان کی آپس میں خون ریز جنگیں چل رہی تھیں۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اور اہم عنصر یہ تھا کہ وہاں طوائف الملوک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی بھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے ایسی فیصلہ سازی کے
جو ایک مضبوط سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری تھی، کا فقدان تھا۔ ان حالات میں کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ کچھ کیا کہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی و عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے انداز سے لکھے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والی مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید کی اتنی قدر نہیں کی کہ جتنی مغربی دنیا اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلاً سکندر اعظم، ہینیبال، چنگیز خان، تیمور، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی جیسے رومیل، منٹگمری، ڈلگس، میکارتھر وغیرہ شامل ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے عراق، جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا، پر حملہ کیا تو جو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئی وہ ان سے کم از کم 5 گنا بڑی تھی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ یلغار کرنے والی فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں دفاعی فوج 5 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیاروں کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم تھا۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر تھا نہ کوئی جوان۔ جس کی ضرورت ہوتی اس کو افسر لگا دیا جاتا، جب وہ معزول ہوتے تو سپاہیوں کی صف میں آ جاتے۔ یہ تمام فوج جذبہ جہاد سے سرشار اور رضاکار فوج تھی کہ جس کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ اس فوج کے پاس اتنی بڑی مہم کے لیے نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وسائل۔ جس کو گھوڑا مل گیا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، جس کو اونٹ مل گیا وہ اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس تیر اندازی کے سامان، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی جدید بھاری جنگی ساز و سامان بھی نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی فوج میں نہ کوئی ہاتھی تھے اور نہ ہی منجنیقیں، نہ ہی گھوڑوں سے چلنے والے جنگی رتھ۔ فوج کے پاس کوئی باقاعدہ یونیفارم بھی نہیں تھے، فقط پھٹے پرانے کپڑے، یہاں تک کہ ڈھالیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بعض اوقات تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہی ہوتی، ان کے گرد صرف کپڑا لپٹا ہوتا۔ اندازہ کیجئے یہ وہ فوج تھی کہ جو سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت فارس کو چیلنج کرنے جا رہی تھی۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی، کہ جس نے اس وقت کی معلوم عسکری حکمت عملیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی عددی برتری۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والا ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھائی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔